سے ایک بات میرے بہت شدت سے ذہن میں گونج رہی تھی اور میں بہت غور کرتا رہا. استخارے کی بھی توفیق ملی کہ بہت سے لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں وہ اصلاح کی نیت سے آتے ہیں. اکثر لوگوں کا اور کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. آج ہم کو سمجھنا ہے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ علماء طلباء کسی طرح نوٹ کریں، اشاروں کو نوٹ کریں، غور سے سنتے بھی رہیں اور کچھ اشارے اگر نوٹ کر سکیں اور ان کو روز دیکھیں. ان اشاروں کو خالی نوٹ کر کے رکھ مت دیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره. رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایاکم والظن، گمان کرنے سے بچو. شاید ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. شاید ہی کوئی ہو جو بڑی آسانی سے کسی سے بھی بدگمان نہ ہوتا ہو. شاید ہی کوئی ہو. اسی لیے آپس میں محبتیں، اعتماد، اخوت بالکل نہیں. دیکھنے میں مجمع بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا فإن الظن أكذب الحدیث، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی گمان کر لینا، کوئی خیال کر لینا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اکذب الحدیث. لاکھوں نکاح ٹوٹ چکے ہیں بدگمانی کی وجہ سے. لاکھوں کاروبار فیل ہو چکے ہیں بدگمانی کی وجہ سے. لاکھوں دوست دشمن بن چکے ہیں بدگمانی کی وجہ سے. 4 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے بہت دن تک بدگمانی کی وجہ سے.
اپنے دل کو بدگمانی سے بچائے رکھنا اور برا گمان آ جائے تو اس کو نکالنا، بار بار اپنے دل سے اس غلط بے بنیاد گمان کو دور کرنا ایک مجاہدہ، ایک مستقل محنت ہے۔ کیا میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے منٹ آپ روزانہ اپنے دل سے بدگمانیوں کو نکالنے کے لیے لگاتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ کیا پچھلے 20 سال میں آپ نے 20 منٹ لگائے ہیں بدگمانیوں کو نکالنے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جھوٹے ہیں اللہ کے رسول کی گواہی کے مطابق، اور جھوٹ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ مومن سے زنا تو ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سوچیں ہم کتنے پانی میں ہیں، بہت بدگمانیاں ہیں، بہت بدگمانیاں۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، الحمدللہ میں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی خوبیوں پر غور کرتا ہوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اس میں فلاں فلاں خوبیاں تو ہیں، تم سے جو اس نے بدتمیزی کی، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بھیجا ہو تمہاری اصلاح کے لیے۔ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، دوسروں کے بارے میں مت سوچو۔ الحمدللہ 1-8 گھنٹے کے اندر میرا دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر مزید اللہ کے ایک نیک بندے کی روایت پر عمل کرتے ہوئے میں کوئی صدقہ نکال کے اس کی طرف سے صدقہ نکالتا ہوں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور جتنا کرنا چاہیے اتنا میں نہیں کرتا، اتنا آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں۔ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اور توفیق دے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ اللہ اکبر، جہاں کسی دوسرے کا موبائل ملا پھٹ سے ہم نے دیکھنا شروع کیا، اس کی چیٹنگ کس سے ہے، اس نے کیا دیکھا۔ بیوی کو شوہر پر شک ہے، شوہر کو بیوی پر شک ہے، امام کو مقتدیوں پر شک ہے، مقتدیوں کو امام پر شک ہے، اور امام کا جو بادشاہ ہے متولی، پردھان منتری تو نہیں کہوں گا، شرک ہو جائے گا، پردھان منتری تو ایک ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ دیش میں کوئی دوسرا بھی پردھان منتری ہے، نہیں، میں ایک ہی کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ۔ شک کی بنیاد پر آج کی امت چل رہی ہے، شک ہے، اساتذہ کو طلبہ پر، طلبہ کو اساتذہ پر، محتمم کو اسٹاف پر، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر، ماں باپ کو اولاد پر، اولاد پر، سب ایک دوسرے کے کمزور پہلو ٹٹولتے رہتے ہیں۔ اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ کوئی کمزور پہلو نظر آ جائے تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تب بھی اس کے لیے کوئی اچھی سی تعویل کر لو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، ایک تازہ قبر تھی جس کے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی تھی، وہ قبر اس کے بیٹے کی تھی جس کا کل ہی انتقال ہوا تھا۔
ماں اپنے غم کا اظہار کرتے کرتے یہ کہنے لگی، اے اللہ، میرا یہ اکلوتا بیٹا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، آپ نے اس کو کیوں موت دے دی؟ بہت سے گھروں میں کئی کئی لڑکے ہیں، کسی ایک کو اٹھا لیتے آپ، یہ مجھ پر کیا ستم کیا؟ عبداللہ ابن عمر کے کان میں آواز پڑی تو ان کے ذہن میں آیا کہ میرے ساتھ جو یہ نوجوان شاگرد چل رہے ہیں یہ اس بوڑھی عورت سے بدگمان ہو جائیں گے۔ فوراً کہنے لگے اپنے شاگردوں سے، ذرا غور کرنا، اس عورت کی توحید کتنی پختہ ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ موت اس کو اللہ ہی نے دی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جواب دو، فتوے لگاتے، بلکہ میں کہتا ہوں کفر کے فتوے لگاتے۔ امت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ اصلاح کا مطلب خدا کے بندوں صحیح سمجھو۔ لا تحسسوا، کسی کے عیبوں پر نظر مت رکھو، ہماری نظر صرف عیب پر پڑتی ہے۔ اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ صرف خوبی پر نظر رکھو، اپنے عیبوں پر نظر رکھو، دوسرے کی خوبی پر نظر رکھو، اسی اصلاح کہتے ہیں۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ اللہ کی پناہ، یہ حسد اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ شاید کروڑوں میں کوئی ایک سینہ ہوگا جو حسد سے خالی ہوگا، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں۔ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے۔ جلن کسی دوسرے کی ترقی سے، کسی کی شہرت ہو گئی، کسی کو دولت بڑھ گئی، کسی کی بہت اچھے گھر میں شادی ہو گئی، کوئی اور نعمت مل گئی، حسد اللہ کی بات۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے سے بغض مت رکھو۔ دلوں میں کدورت، میں کیا بتاؤں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الف کو بے سے ایک کدورت ہے، اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رنگ بدل جاتا ہے، ایک بغض ہے، الرجی ہے۔ ایسا شخص کوئی اصلاحی کام کر سکتا ہے؟ کسی اجتماعی جد و جہد میں امت کو جوڑ سکتا ہے؟ علماء خاص طور پر متوجہ ہو کر سنیں، علماء کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں جوڑنا چاہتے۔ یہی سکھایا جاتا ہے علماء کو، سال ہاں سال علماء کی تربیت میں لگتے ہیں، سال ہاں سال۔ عوام کی تربیت اتنی لمبی اور مشکل نہیں ہے جتنے علماء کے نفس کو کچلنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن بہت کم عالم ہیں جو واقعی اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں۔ بیعت ہونا الگ چیز ہے، میرا بس چلے تو میں قیامت تک کسی کو بیعت نہ کروں، میں تو بیعت ہونے کو ایک حجاب مانتا ہوں،
کیونکہ آپ بیعت ہو گئے، مطمئن ہو گئے، آپ ختم. جی نہیں، ہزاروں خرابیوں کے ساتھ بیعت ہو جانا اور اس کے بعد اپنی ان خرابیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ بیعت ہونے سے مزید نقصان ہو گیا. وَلَا تَدَابَرُوا، کسی سے قطع تعلق مت کرو، مت کرو کسی سے قطع تعلق. اللہ روز تجربہ ہوتا ہے. ان صاحب کو ان صاحب سے بغض ہے. یہ صاحب جب تک یہ کمرے میں نہیں آئے تھے تو بڑے اچھے موڈ میں بات کر رہے تھے، جیسے ہی وہ دوسرا شخص کمرے میں آ گیا چہرہ ہی بدل گیا. اس طرح کام ہوگا؟ اس طرح اصلاح ہوگی؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ ہزاروں بار میں کہہ چکا ہوں اور بہت بدنام ہو رہا ہوں اس کہنے کی وجہ سے. لمبا کرتا، لمبی زلفیں، لمبی داڑھی، اسے اصلاح نہیں کہتے، قطعاً نہیں کہتے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اس طرح سننا چاہیے کہ جیسے حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں. آپ سب کو ایسے سننا چاہیے، مجھے ایسے سننا چاہیے جیسے حضور مجھ سے فرما رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے حضور میرا. تمہارے کانوں میں میری آواز پہنچی تھی، تم نے بدلا تھا اپنے آپ کو. کونوا عباد اللہ اخوانا، خدا کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا، کبھی اس کو مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی مشکل کے وقت میں آپ نے اگر کسی کو اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے میدان میں آپ کو بھی اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. رسول اللہ کی شفاعت نہیں ملے گی اور اکیلے اکیلے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، صرف اس جرم میں کہ آپ نے فلاں وقت میں اس پریشانی میں پڑے ہوئے اسلامی بھائی کا ساتھ نہیں دیا. اچھا ہو رہا ہے جماعتوں میں، مدرسوں میں، علماء میں، عوام میں، دیور بھابھی میں کیا ہو رہا ہے؟ دو سگے بھائیوں میں کیا پھوٹ ہے اللہ کی پناہ. وَلَا يَحْقِرُهُ، ایک مسلمان کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا. کسی کو حقیر سمجھنا یہ معاملے سے ظاہر ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری نگاہ میں بہت نیچا ہے. یہ دل کی بیماریاں ہیں. ان دل کی بیماریوں کو دور کرنے کا نام ہے اصلاح. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. اللہ اکبر. ایک انسان کے مکمل طور پر شر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی ایک اسلامی بھائی کو حقیر سمجھے. آپ سوچئے ذرا، حضور فرما رہے ہیں ہزار وہ کچھ کرتا ہو، اگر اس کے اندر حقارت ہے، وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس میں خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے.
کیا اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے جب آپ لڑکا ڈھونڈتے ہیں تو یہ اخلاق کی تحقیق کرتے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں مل رہا آپ کی طرف. بینک بیلنس دیکھتے ہیں، تنخواہ دیکھتے ہیں، کار دیکھتے ہیں، بس. اور پھر زندگی بھر روتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کو ڈانٹتا اور مارتا ہے. آپ کی بیٹی لینے کے باوجود دوسری لڑکیوں اور عورتوں سے اس کی دوستی چلتی رہتی ہے. اب بھگتیے سزا اس کو، کیونکہ آپ نے تقویٰ تو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے. اب بھگتیے. کل المسلم علی المسلم حرام. اللہ اکبر، کیا زبان ہے رسول اللہ کی. مسلمان کی ہر شے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. ایک زبردست محبت والی امت، جب امت آپس میں محبت نہیں کرے گی ایک دوسرے سے تو انسانی برادری کے لوگوں سے محبت کریں گے؟ کل المسلم، مسلمان کی ہر شے. ہمارے علماء طلباء ترجمہ سیکھے ہیں. کل مسلم نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کل المسلم. کل المسلم کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. حرم ہے، حرم. مالہ و دمہ و عرضہ، اس کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو، اس کی عزت. اگر آپ نے ایک لفظ بول دیا جو کسی کی بے عزتی پر مشتمل ہو تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور یہ حق العباد ہے. اللہ دخل نہیں دے گا. قیامت کے دن کہے گا کہ اس بندے کو ڈھونڈو، وہ معاف کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا، وہ معاف نہیں کرے گا تو میں تمہیں جہنم میں جلاؤں گا، میں نہیں دخل دوں گا. ہزار تم استغفار کرو، نہ یہ میرا معاملہ ہی نہیں، تم نے فلاں کا دل دکھایا ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے چہروں اور صورت شکل کو بھی نہیں دیکھے گا. یہی تو وہ بات ہے جو میں مستقل دہراتا ہوں، جس پر مولوی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ لمبے کرتے کی آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں. میں کوئی شرٹ پینٹ پہنتا ہوں؟ میں کوئی دھوتی باندھتا ہوں؟ کچھ مولوی ہیں جو بہت پریشان ہیں. حضرت ندوی ہیں نا، بیٹھے ہیں سب خاصمی. حضرت ندوی ہے نا، مفتی ابوبکر صاحب، اسی لیے لمبے کرتے کا مخالف ہے. بھیا اور لمبا کر لوں، پیر میں پھنسنے لگے چل ہی نہ پاؤں. لیکن یہ جبہ و دستار دے کر امت کو دھوکہ مت دھوکہ دو. کیریکٹر کو ٹھیک کرو، اندر کے جذبات، اندر کے اخلاق، برتاؤ. آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ اس انسان کے اندر غرور ہے، واللہ آنکھیں بتا دیتی. اور تکبر جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اصل اصلاح کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ان چیزوں سے اپنے کو نکالنے کی فکر ہی نہیں ہے.
زیادہ سے زیادہ کسی گناہ کی فکر اگر ہوتی ہے بیعت ہونے کے بعد تو وہ بد نظری ہے، بس اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھے گا، تمہاری صورت شکل کو بھی نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر رہتی ہے تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال و اخلاق پر، دل کو دیکھتا ہے۔ عزیزوں، خدا کے بندو، مردوں اور عورتوں، اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کرو۔ گھر اس وقت فتنے اور جھگڑے ہیں، اور وہ جھگڑے اس گھر کے بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ پھر اللہ کے رسول نے مہر لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں ہوتا ہے تقویٰ۔ یہ بتاؤ، آج میں سب سے جواب چاہتا ہوں، یہاں والا تقویٰ ہے؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا۔ میں پیچھے کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، یہاں والا تقویٰ ہے؟ ایک آنسو نکلا آپ کی آنکھ سے؟ ایک رات میں آپ تڑپے؟ ایک سجدے میں آپ روئے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دیجئے، میں کیا کروں؟ ایک شخص گزرا ہے جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے کرتے جب تھک گیا اور اس کے اپنے عیوب نظر آیا کہ نہیں نکل پا رہا، تو ایک نیا چھرا خرید کے لایا اور اپنے چچا کو دیا چھرا اور کہا، چچا جان آپ کے میرے اوپر بہت احسان ہے، ایک احسان اور کر دیجئے کہ مجھے ذبح کر دیجئے۔ کہا، بھتیجے تم کیا بات کر رہے تم؟ انہوں نے کہا، چچا جان میں اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس زمین کو میرے ناپاک وجود سے پاک کر دیجئے۔ یہی انسان تھا جس کی اس طلب اور بے چینی کو قبول کر کے اللہ نے اس کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بنا دی۔ اپنے عیبوں کو دور کرنے کی فکر انسان کو دلدل اور کیچڑ سے نکال کر فلک چہارم اور فلک ہفتم تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بیان سننے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہم لوگ، بڑھ ہی نہیں رہے ہم۔ ایک اور حدیث سنیے، ان العبد ليبلغ من سوء خلقه اسفل درک جہنم، ایک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈھوکا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ تہجد بھی پڑھتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، چندہ بھی دیتا ہو، چلہ بھی لگاتا ہو، لیکن اخلاق خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے درمیان اچھا تعلق اور حسن اخلاق اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے فرمایا کسی نیکی کو قبول نہیں کروں گا اگر تم بد اخلاق ہوگے، تجھے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک کر رہوں گا۔ سب سے کم توجہ ہماری اور آپ کی اخلاق کی طرف ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بہت لمبی مدت تک اللہ کے رسول کی خدمت کا موقع ملا اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد لمبی مدت تک دنیا میں رہ کر امت کی تربیت کرنے کا موقع ملا، عظیم ترین محسنوں میں سے ایک ہیں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه
اعلی درجۃ فی الجنہ، ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے سہارے جنت کے سب سے اونچے درجے تک پہنچ جائے گا، وَهُوَ غَيْرُ عَابِدٍ، حالانکہ اس کے پاس نفلی عبادتیں زیادہ نہیں ہوں گی۔ وَهُوَ غَيْرُ عَابِد کا لفظ بہت اہم ہے۔ اخلاق اتنی اونچی چیز ہے کہ آپ کی نفلی عبادتیں کم ہیں، آپ صرف فرائض ادا کر دیتے ہیں لیکن اخلاق اچھے ہیں، مسکراتا چہرہ، نرم میٹھی زبان، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، خاندان کو جوڑے رکھنا۔ ہر خاندان میں ایسے خوش نصیب خاندان میں ایسا ایک آدھ بندہ ہوتا ہے، اور بندے کم بندیاں زیادہ ہوتی ہیں جو پورے خاندان کو جوڑے رکھتے ہیں، ہنسی ہیں، مسکراتی ہیں، لطیفے سناتی ہیں۔ جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، کسی نے آمین نہیں کہا، کیونکہ یہاں سب صوفی بننے آئے ہیں، نعوذ باللہ من الصوفیین۔ شاباش، تم سمجھ گئے، تم کام کے بنو گے انشاءاللہ۔ صوفی نہ بننا، نہیں بنو گے نا؟ وعدہ؟ ٹھیک، مسلمان بننا، مسلمان مومن بننا۔ صوفی وما ادراک ما صوفی، استغفر اللہ، جس کا کوئی کاروبار نہ چلے وہ صوفی بن جائے۔ پھر ہدیہ ملیں گے، مزہ آئے گا، بولے قاری عرفان بہت مزہ آئے گا۔ نہ انکم ٹیکس نہ سیل ٹیکس، سمجھے؟ اللہ اکبر، کیا جملہ فرمایا ہے! کیا یہ جملہ رسول اللہ کے سوا کوئی اور کہہ سکتا تھا کہ ایک بندے کے پاس عبادتیں کم ہیں مگر اخلاق اچھے ہیں، وہ جنت کے سب سے اونچے درجے پر جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكٍ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ عَابِدٌ، اور ایک انسان جو بہت نفلی اعمال کرتا ہے، خوب عبادتیں، لمبے لمبے ذکر، تسبیحات، یہ وہ سب کچھ کرتا ہے مگر اخلاق خراب ہیں، حضرت انس نے فرمایا وہ شخص جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہو۔ اخلاق کی اہمیت کو سمجھو دوستو، اور ایک مجاہدے میں لگ جاؤ کہ مجھے اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں۔ کیا عظیم شخصیتیں تھیں، میں نے دیکھا ہے۔ مولانا شمس نوید عثمانی، آج نام لیتا ہوں، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کا درجہ دے اور مجھے ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ ان کی اہلیہ انتقال، مولانا شمس نوید عثمانی کے انتقال کے بعد میں ایک دن بیٹھا، میں نے کہا کہ لمبی مدت آپ نے گزاری ہے اور یہ خاتون بھی کامل درجے کی ولی صفت عورت تھی، کامل درجے کی ولی صفت عورت تھی۔ تو کہنے لگی، رونے لگی بہت مشکل سے۔ میں نے کہا مجھے کچھ ان کے بارے میں بتائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت سوچتی ہوں کیا میرے شوہر سے اچھے اخلاق والا کوئی انسان دنیا میں ہونا ممکن ہے؟ وہ کہنے لگیں میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگا، میری ٹانگوں میں درد ہونے لگا، روزانہ جب آرام کے لیے میں لیٹتی تو وہ اپنے کمرے سے میرے کمرے میں آتے، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا ان کا، بالکل خستہ، اور وہ بھی کرائے کا، اور اصرار کر کے میری ٹانگیں دباتے، مجھے گھٹنوں میں تیل لگاتے، مجھے جب تک نیند نہیں آتی تب تک جاتے نہیں اپنے کمرے میں۔ میں بار بار کہتی کہ آپ نے دن میں آرام نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد
اس سے پہلے کہ میں اٹھتی وہ تہجد میں اٹھ کر چائے بنا کر مجھے جگاتے، خدیجہ خدیجہ اٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اور چائے پی لو پہلے، پھر نماز پڑھ لو۔ کہتے تھے ایسے اخلاق والا انسان شاید دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ واقعی ہم نے دیکھا ان کے گھر کے باہر سڑک برسات میں ٹوٹ گئی، ایک گڑھا بن گیا، اور اسٹریٹ لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی سڑک پر جو روشنی ہوتی ہے، تو ان کو خیال ہوا کہ رات میں اندھیرے میں چلنے والا کوئی شخص اس گڑھے میں گر سکتا ہے، کوئی رکشہ کا پہیہ پھنس سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو رات کی نماز وغیرہ سب مسجد میں پڑھ کر اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا، خدیجہ تم آرام کرو، میرا انتظار مت کرنا، دروازہ اندر سے بند مت کرنا۔ وہ کہتی تھی کہ میں سمجھی کہ یہ کسی سے ملنے گئے ہوں گے، کافی دیر ہو گئی، رات میں 1 بج گیا 2 بج گیا اور نہیں آئے، تو مجھے بہت فکر ہوئی۔ میں زینے سے اتر کر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ٹارچ جلائے ہوئے کھڑے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی اگر آنے لگے تو اس کو بتا دیں دیکھو بھائی یہ ادھر گڑھا ہے، ادھر مت آنا۔ رات بھر کھڑے ہو کر ٹارچ لے کر سڑک کے کنارے کھڑے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہندو ہو یا مسلمان کہیں گر نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کسے کہتے ہیں اخلاق؟ کسے کہتے ہیں اخلاق؟ بھائی صاحب موبائل بند کر لیجیے، ذرا ان سے کہو بھائی صاحب موبائل بند کیجیے، سوئچ آف کیجیے، بے ادبی کی انتہا ہے یہ۔ کچھ آپ لوگوں کو ادب نہیں ہے، موبائل سننا ہے تو باہر جائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ہزاروں عبادتوں کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام عبادتوں سے نہیں پھیلا تھا ملکوں کے اندر، اخلاق سے پھیلا تھا۔ نہ عبادتوں سے پھیلا تھا نہ تلوار سے پھیلا تھا۔ یہ اخلاق تھے جنہوں نے قوموں کو فتح کر لیا۔ فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے محدث اور اسرار و رموز ربانی کے ماہر، عارف باللہ، اولیاء اللہ کے سردار، ان کا جملہ ہے لَن يَصْحَبَنِي فَاجِرٌ حَسَنُ الْخُلُقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَصْحَبَنِي عَابِدٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ۔ میرے ساتھ ایک ایسا شخص رہے جو فاسق و فاجر ہو مگر خوش اخلاق، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میرے ساتھ کوئی عبادت گزار شخص رہے جو بد اخلاق ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے صحبت اختیار کرنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، فرمایا کرتے تھے فضیل ابن عیاض۔ ایک وہ شخص جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کچھ اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں۔ ایسا شخص رہے جو خوش اخلاق ہو میرے ساتھ، اس کی بنسبت مجھے پسند ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بہت عبادت گزار ہو، متقی ہو لیکن بد اخلاق ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جن بزرگوں کے ساتھ 1-2 لوگ رہتے ہیں ان بزرگوں کو اس قسم کی باتوں کا بہت تجربہ ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو جڑتی ہے امت۔ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، فاصلے سمٹتے ہیں، قریب آتے ہیں لوگ۔
پھر اصلاح کا دائرہ پھیلتا ہے۔ اور اگر بزرگوں کے ساتھ جو لوگ رہیں وہ بد اخلاق ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، تو بھاگتے ہیں لوگ، امت ٹوٹتی ہے، نفع کا دائرہ سمٹتا چلا جاتا ہے۔ جنید بغدادی، ان کے تعارف کی ضرورت شاید نہیں ہے، اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی علوم و معارف پہنچانے والے چند درخشاں ستاروں میں ایک آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھنے والی شخصیت تھی جنید بغدادی کی، ہزاروں سلام ہوں ان کی پاک روح پر۔ وہ کہا کرتے تھے 4 خصلتیں ہیں، 4 صفات ہیں جو انسان کو بہت اونچے درجے تک پہنچا دیتی ہیں، چاہے اعمال کی تعداد کم ہو اور علم کی مقدار کم ہو۔ 4 ترفع العبد، لکھ لو اس کو، 4 لکھو اور اس کو ٹانگو اپنے کمرے میں۔ 4 ترفع العبد الى اعلى الدرجات وان قل عمله وعلمه، وان قل عمله وعلمه، چاہے اس کے اعمال کم ہوں اور اس کا علم تھوڑا ہو۔ الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق۔ الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق۔ حلم کہتے ہیں کسی انسان کے اندر ٹھنڈا مزاج، پرسکون مزاج، طیش میں نہ آ جائے، غصے میں نہ آ جائے، ٹھہر کر سکون کے ساتھ بات کرنا، ایک ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر نکالنا، بردباری، تحمل مزاج، بہت سی صفات کے مجموعے کا نام ہے حلم۔ عربی زبان کا یہی تو حسن ہے کہ عربی کے ایک لفظ کا ترجمہ کسی اور زبان کے ایک لفظ میں کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک غیر مسلموں کا وفد آیا اللہ کے رسول کے پاس بہت دور سے۔ اب وہ سب آئے تھے مشتاق کہ جلدی مدینے پہنچیں اور اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور اسلام قبول کریں۔ مسلمان نہیں تھے وہ، کچھ سوال جواب کریں، کچھ پوچھیں اور اطمینان ہو جائے تو اسلام قبول کریں۔ تو جو پورا وفد تھا ان لوگوں کو جلدی تھی، مگر جو وفد کے قائد تھے، امیر تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم کو جلدی ہو تو میں تم کو روکوں گا نہیں، تم چلے جاؤ۔ میں محمد کے پاس پسینے والے کپڑوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں پہلے ذرا نہاؤں دھوؤں گا، کپڑے بدلوں گا، تب جاؤں گا۔ تو وفد پہلے آ گیا اور وفد کے امیر، جماعت کے امیر اور قائد بعد میں آئے۔ وہ جب بعد میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان کا استقبال بڑے عجیب پیارے انداز سے کیا، بہت خوشی کے ساتھ آپ نے استقبال کیا، اور دیر سے آنے پر ناراضگی کے اظہار کے بجائے ایک تاریخی جملہ کہا، اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ خَصْلَتَانِ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ۔ فرمایا تمہارے اندر 2 خوبیاں وہ ہیں جو اللہ اور رسول کو بہت پسند ہیں۔ یہ پہلی ملاقات ہے،
اور ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن غیر مسلم لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے رسول. اور فرما رہے ہیں دو چیزیں تمہارے اندر مجھے بہت پسند ہیں، اللہ کو بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند. ایک تو الحلم، تم ادھم باز آدمی نہیں ہو، بہت ٹھنڈے دل سے ٹھہر کر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا مزاج. الانا، اگر 50 لفظ بولے جائیں تب بھی انا کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسا مزاج جو بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہو، فیصلہ کرتا ہو، جلد باز نہ ہو. ہمارے کچھ ساتھی غور سے سن لیں، جب وہ چلتے ہیں تو ایک آدھ گلاس گرتا ہے، ایک آدھ کاپی گرتی ہے، کبھی کبھی خود گرتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھی وہ ہیں کہ جن کی بچیاں اپنے ابو سے کہتی ہیں ابو دھیرے چلیے گا، گریے گا نہیں. نام تھوڑی لے رہا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کس کو سمجھ رہے ہیں. وہ بڑا پیارا ساتھی ہے ہمارا، بدگمان نہ ہوئیے گا. الحلم والانا، تو 4 صفتیں بندے کو انتہائی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہیں، چاہے اس کا علم کم ہو اور اعمال کم ہو. اللہ اکبر. ایک الحلم، کہ بھائی جلد بازی میں، غصے میں کوئی زبان سے بات نہیں نکالنی، کوئی قدم نہیں اٹھانا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کر کے قدم اٹھانا. دوسری صفت ہے تواضع، بہت اونچی صفت ہے، لاکھوں اچھی صفات کا سرچشمہ ہے تواضع. جیسے تمام برائیوں کا سرچشمہ، بڑی حد تک بہت سی برائیوں کا سرچشمہ تکبر اور غرور ہے. انسان کسی کو بھی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو بھی کہہ دیا کہ تم منافق ہو، آپ منافق ہیں. اللہ اکبر. صحابہ تو منافقوں کو منافق نہیں کہتے تھے، رئیس المنافقین کو منافق نہیں کہتے تھے، صحابہ تو اپنے کو منافق سمجھتے تھے. اور غرور و تکبر کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو بالکل اعلیٰ درجے کا پاک صاف سمجھتا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے اندر یہ کینسر کی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو پاک رکھے. خاص طور پر وہ علماء جو تقریر کرنے لگتے ہیں، عوام میں ان کو پہچانا جانے لگتا ہے، وہ زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. یا وہ سیٹھ اور مالدار جن کے پاس اچانک دولت آ جاتی ہے، وہ خاندانی قسم کے لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ تکبر کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے. یا کچھ وہ غنڈے جو کسی ملک کے بہت بڑے سربراہ بن جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے. اس لیے 4 صفتیں پیدا کرنے کا آج ارادہ کر لو اور مانگو اس کو، ان 4 صفتوں کو مانگو اللہ سے کہ اللہ یہ دے دیجیے. حلم، تواضع، تیسری صفت ہے سخاوت. بہت پسند ہے اللہ. دیکھو یہ صفات، سخاوت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر اپنے اخلاق کا ایک عکس دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے اخلاق، اللہ اکبر. ایک ہے رسول اللہ کے اخلاق، اور ایک ہے خود اللہ کے اخلاق. حلم اللہ کا خلق ہے، اللہ حلیم ہے. سخاوت یہ اللہ کا اخلاق ہے. کیا اخلاق ہیں؟
و حسن الخلق، اور ایک خوش اخلاقی، اچھے اخلاق سے ہر ایک سے پیش آنا.